سوال ایک آیا ہے کہ آئزوپرزمیا یعنی مردانہ بانجھ پن کی بیماری کیا ہے اور اس کا علاج کیسے ممکن ہے؟ ہمدرد ہیلتھ ٹپس کی جانب سے آج کی اس نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں تاکہ روز نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اولاد کے لیے وظیفہ، حمل ہونے کا طاقتور عمل، اولاد کے لیے کیا کرنا چاہیے، ان سارے موضوعات سے متعلقہ آج کا بھی سوال یہی ہے کہ آئزوسپرمیا یعنی مردانہ بانجھ پن کی بیماری کیا ہے اور اس کا علاج کیسے ممکن ہے۔ ڈاکٹر ہونے کے ناطے میری ایک رائے ہمیشہ سے بے اولاد جوڑوں کو علاج سے پہلے 3 نصیحتیں ہوتی ہیں کہ آپ کو صبر کرنا پڑے گا، اور پھر حوصلے سے علاج کو جاری رکھنا پڑے گا، اور پھر تعاون بھی کرنا پڑے گا۔ یعنی ہر ماہ جب امید بند کر ٹوٹ جائے تو صبر کیجئے اور حوصلے سے کام لیتے ہوئے علاج کو جاری رکھیں اور اپنے معالج کے ساتھ تعاون کریں۔ یہ 3 نصیحتیں ہم ہمیشہ ان لوگوں سے عرض کرتے ہیں جو علاج کی غرض سے بے اولادے جوڑے ہمارے پاس آتے ہیں۔ وہ ساس جو پوتا کھلانے کی خواہش مند ہے وہ دل بڑا کرے، بیٹا آپ ہی کا ہے، بیوی کو پا کر انشاءاللہ وہ بدلے گا نہیں۔ پوتا چاہیے تو بہو کو شوہر کے پاس بھجوانے کا انتظام کریں، غیر ضروری ٹیسٹوں سے بچیں اور نئے نویلے جوڑے کو پریشانی سے بچائیں اور دعائیں سمیٹیں۔ ہاں، اگر ایک نیا شادی شدہ جوڑا 1 سال کا عرصہ بنا کسی دوری کے ایک ساتھ گزارتا ہے لیکن حمل قرار نہیں پاتا، ایسی صورت میں اس جوڑے کی فکر گھر والوں کو ضرور کرنی چاہیے اور کسی ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے، ابتدائی ٹیسٹ ضرور کروا لینے چاہیے تاکہ مسئلہ صحیح پتہ چلے گا تو اس کا علاج ممکن ہوگا۔ اگر دونوں کے ٹیسٹ درست آئیں تو پھر کسی اور علاج کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ بعض اوقات ٹیسٹ صحیح ہوتے ہیں لیکن روحانی بیماری کی وجہ سے اولاد ہونے میں رکاوٹ ہوتی ہے۔ اور اگر اس دوران میاں بیوی آپس میں 1 سال گزارتے ہیں اور پھر حمل نہیں ٹھہرتا تو اب وقت ہے کہ باقاعدہ تشخیص کی جائے، اس کی کمزوری اور بیماری کا علاج کیا جائے۔ یاد رہے کہ یہ تمام جو ٹائم پیریڈ ہے یہ ایک نوجوان جوڑے کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ بات میں بتا رہا ہوں۔ اگر فریقین میں سے کسی ایک کی نوکری دور کسی ملک میں ہے یا دونوں کی شادی لیٹ عمر میں ہوئی ہے یا دونوں میں سے کسی ایک یا دونوں کا شادی سے پہلے پچھلی شادی میں حمل ہونے یا نہ ہونے کا تجربہ موجود ہے یا خاندان کے خصوصاً بہن بھائیوں میں بانجھ پن کا سلسلہ موجود ہے، ایسی ہسٹری موجود ہے، تو ایسی صورت میں جوڑے کا وقت بڑا قیمتی ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے اور جلد از جلد ڈاکٹروں سے مشورہ کرنا چاہیے۔ اور اگر پھر بھی اولاد نہیں ملی تو پھر جاننا چاہیے کہ جتنے لوگ سپرم کا مسئلہ جن کا ہے انہیں بہترین ان کے لیے جو دوائی ہے وہ چنے ہیں، بھنے ہوئے چنے کھانا۔ آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ گھوڑا کتنا طاقتور جانور ہے اور گھوڑا بنتا ہی تب ہے کہ بس وہ چنے کھاتا ہے اور پھر چنے سے اتنی طاقت پاتا ہے کہ وہ کھڑا ہی رہتا ہے، وہ بیٹھتا نہیں اور اس کو خوب طاقت ملتی ہے۔ اسی طرح جب چنوں کا استعمال آپ کریں گے تو آپ کو بے شمار بیماری کے تکالیف سے آپ بچ جائیں گے۔ اور خاص طور پر وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ جی ٹانگوں میں درد رہتا ہے، کھڑا نہیں ہوا جاتا، تو وہ چنے کھائیں گے تو ان کے جو کھوئی ہوئی طاقت ہے وہ بحال ہو جائے گی۔ آپ اور ہم سب نے قرآن پاک پڑھا ہوگا۔ قرآن پاک میں اللہ رب کریم نے حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے پیارے رب کو پکارا کہ اے میرے پیارے رب مجھے وارث عطا فرما دے، اور اللہ رب کریم نے ان کی پکار کو سنا اور ان کو اولاد عطا فرمائی، جبکہ ان کی بیوی بانجھ تھی اور حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر مبارک 100 سال تھی، تو اللہ رب کریم نے اولاد جیسی نعمت سے نوازا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 87 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا۔ جب زکریا علیہ السلام کو 100 سال کی عمر میں اولاد مل سکتی ہے اور ابراہیم علیہ السلام کو 87 سال کی عمر میں اولاد جیسی نعمت عطا ہو سکتی ہے، تو پھر آپ اور ہمیں بھی یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پکاریں، اور جب ہم پکاریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں یہ نعمت عطا نہیں کر سکتا، تو ہمیں وہ نعمت کیوں نہیں دے گا۔ تو پھر اب ہم نے کیا کرنا ہے،
ہم نے یہ کرنا ہے کہ بے اولاد دوستوں کا مسئلہ حل ہو جائے، گود ہری ہو جائے، وارث مل جائے، گھر میں رونق آ جائے، والدین کو اولادیں مل جائیں، تو ہم نے سب سے پہلے دوائیاں جتنی کی ہیں ان کو چھوڑ دیں، اور اگر دوائی بھی ساتھ کرنی ہے تو ضرور کریں، لیکن ہم علاج کرا کر تھک گئے ہیں۔ اب صرف ایک ہی کام ہے جو قرآن مجید سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبیوں نے اللہ کریم کو پکارا، بس ہم بھی پکارنا سیکھ لیں اور پھر شروع ہو جائیں اور پکاریں اپنے رب کی بارگاہ میں، پھر دیکھیں اس کے کرشمے کیا کیا ہیں۔ یہ 1990 کی بات ہے کہ اسلام آباد کے ایک دوست بے اولادے تھے اور ان کو اولاد کی طلب تھی، انہوں نے بہت علاج کرایا، اور پھر ہمارے پیارے پیر و مرشد پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پروفیسر ڈاکٹر محمد مقصود الہی نقشبندی جو کراچی شہر میں ہوتے ہیں، ان کے پاس تشریف لے آئے۔ حضرت صاحب حکیم حاذق ہیں اور طبیب ہیں، ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں اور گولڈ میڈلسٹ حکیم ہیں، اور آپ کراچی شہر میں ہوتے ہیں۔ آپ کا اعلان ہے کہ دنیا کی کوئی بیماری ہو جو ڈاکٹر کی عقل میں نہ آتی ہو، مریض کی سمجھ میں، حکیم کی سمجھ میں نہ آتا ہو علاج، تو وہ آ جائے، اور اللہ کے نام کی برکت سے فی سبیل اللہ علاج سے اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کلی عطا فرما کر اولاد جیسی نعمتوں سے مستفید فرما دیتا ہے۔ تو اللہ کریم کو پکارنے کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے کہ اللہ کے ولی ہیں، سلسلہ آریہ نقشبندیہ کے بزرگ ہیں، ان کی صحبت میں رہ کر، ان کی نگاہ کرم سے، ان سے دعا لے کر، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا اور پھر ان کی گود ہری ہو گئی۔ تو حضرت صاحب کے پاس وہ دوست تشریف لے آئے اور انہوں نے بتایا کہ میں نے بڑا علاج کرایا ہے لیکن مسئلہ حل نہیں ہوا۔ تو حضرت صاحب نے فرمایا بیٹے اب ایک ہی حل ہے کہ اللہ کریم کو پکارو، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ انہوں نے پھر اللہ کو پکارنا شروع کر دیا، تو بہت جلد اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر میں اولادوں کو بھیجنا شروع کر دیا، اور ایک کے بعد دو اور دو کے بعد تین، اس طرح ان کے 5 اولادیں ہوئیں۔ اور اگر کوئی چیز تقدیر کو بدل سکتی ہے تو یہ بندہ مومن کو جاننا چاہیے کہ وہ صرف دعا ہی ہے جو تقدیر کو بدل سکتی ہے۔ لیکن آپ علاج کے غرض سے اگر کوئی بات کریں تو حکیمی لقمان فرمایا کرتے تھے کہ تخم کو بڑھاتا ہے، گویا کہ صرف تخم کھائیں جن میں پستہ، بادام، کاجو، اخروٹ، چلغوزے، پیٹھے کے بیج، اور پھر اپنے پیارے مالک اور خالق کو پکاریں کہ اے میرے پیارے رب، تو ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، جس طرح تیرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے مالک اور خالق کو پکارو، اللہ کریم ہر پکار کو سنتا ہے۔ تو ہم بھی دعائیں مانگیں، اور دعائیں مانگنے کے لیے جو بہترین طریقہ ہے وہ سجدے میں گر کر دعائیں مانگنی ہے، رو رو کر دعائیں مانگنی ہیں، اور جو دعائیں مانگنی ہوں صرف سجدے میں مانگیں۔ اللہ کریم ہر زبان جانتا ہے، اگر آپ کو عربی نہیں آتی تو اردو میں مانگیں، پنجابی میں مانگیں، بنگالی میں مانگیں، ہندی میں مانگیں، پشتو میں مانگیں، کسی زبان میں آپ اللہ سے دعا مانگیں، انگلش میں مانگیں، دنیا کی کسی زبان میں بھی مانگو گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی آپ کے کام کو بنا دے گا۔ اور اپنے سجدے لمبے کریں، قیام لمبا کریں، سجدے جتنے لمبے ہوں گے قیام جتنا لمبا ہوگا اسی قدر فائدہ ہوگا۔ نماز میں لمبا قیام، لمبا سجدہ، لمبا رکوع، اس سے جسم کے اندر جو بھی ایب نارملٹی ہوتی ہے یا ایب نارمل ایکٹیویٹی پیدا ہوتی ہے وہ نارمل کی طرف چلی جاتی ہے۔ اور یقیناً جب لوگ سجدے میں جاتے ہیں اور لمبا سجدہ کرتے ہیں تو سر کو خوب خون ملتا ہے، اور سر کے جو بال ہوتے ہیں وہ بھی مضبوط ہوتے ہیں، آنکھوں کی روشنی تیز ہوتی ہے، کندھوں کا بوجھ ختم ہو جاتا ہے۔ اور اگر دعا کرنی نہیں آتی تو پھر نماز کے بعد صرف روتے رہیں، رونے کے بھی بہت فائدے ہیں، اور روتے روتے پھر سجدہ کریں اور لمبا سجدہ کریں۔ اس طرح اپنے جسم کو جب آپ خون پہنچائیں گے، دماغ کو خون پہنچے گا، آنکھوں کو خون پہنچے گا، اور جسم مضبوط ہوگا اور صحت مند ہوگا، تو انشاءاللہ تعالی پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ہر قسم کی جو تکلیفیں اور بیماریاں ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گی، اور آپ کو اللہ رب کریم اپنی نعمتوں سے نوازے گا اور اولاد جیسی دولت سے آپ کو مستفید فرمائے گا۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایک تو چنے کھانے ہیں، بھنے ہوئے چنے، اور دوسرا لوگوں کو معاف کرنے کا جذبہ ہمارے اندر آنا چاہیے کہ بندہ جب معاف کرتا ہے تو اس کے اندر بے شمار چیزیں آپ کے جسم سے جو تکلیف والی ہیں وہ خارج ہو جاتی ہیں۔ اور پھر تیسری جو
ڈیوٹی ہم نے کرنی ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ سے التجا، کہ جس طرح قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ زکریا علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے عرض کی تو 100 سال کی عمر میں اولاد عطا فرما دی، اور ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ کی دربار میں عرض کرنے کا موقع نصیب ہوا تو خدا کی پاک ذات نے آپ کو 87 سال کی عمر میں اولاد عطا فرما دی۔ تو بس ہم نے اپنی کوشش کو جاری رکھنا ہے، اللہ کریم کو جس طرح نبیوں نے پکارا تو ہم بھی پکارنا سیکھ لیں، اور پھر شروع ہو جائیں آج سے، پکارے اپنے رب کی بارگاہ میں، پھر دیکھیں اس کے کرش میں کیا کیا ہیں، اور پھر یہ بندہ اپنی اس تکلیف کو بھول جائے گا جو دنیا میں دھکے کھا کھا کے پیسے خرچ کر کر کے تو وہ چاہتا ہے، لیکن ہم کوشش کر کے بیج کھائیں اور بیج میں خشک میوہ جات کھائیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ دیکھیں مرد کی زرخیزی کے لیے ضروری ہے کہ یہ چیزیں استعمال کریں، اللہ سے توبہ مانگیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی تکلیف کا اظہار کریں، تو اللہ تعالیٰ اس بندہ مومن کو اپنی جناب سے عطا فرما دے۔ اس لیے کہ سب سے طاقتور جو دنیا میں ہستی ہے وہ تو اللہ رب العزت کی ہستی ہے، اور ہمارا یہ ایمان ہے اور ہماری یہ تعلیم ہے کہ جو نبیوں کے کام ہیں، جو اللہ کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا طریقہ ہے، ان طریقوں پہ ہم عمل کریں گے تو ہماری زندگی میں بہاریں آئیں گی، اور یہ بہاریں ہو تب سکتی ہیں مستقل جب ہم کوشش کر کے اللہ کی دربار میں رجوع ہو جائیں اور توبہ کریں، استغفار کریں، اپنی عادتوں میں ٹھہراؤ لے کے آئیں، عاجزی لے کے آئیں، انکساری لے کے آئیں، نرمی لے کے آئیں، اور اللہ والوں کے ساتھ ہمارا تعلق جڑ جائے، اور پھر ہم کوشش کریں تو ہمارا یہ بگڑا کام آسان ہو سکتا ہے۔ یہ امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئے گی، اور اس کے لیے ہم کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں جو تبدیلیاں ہیں ان کو ہم لے کے آئیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو اولاد جیسی نعمت سے نوازے، اور اولاد جب نصیب ہو جائے تو پھر اللہ کا شکر ادا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔